گنڈاپور صاحب نے جو ہے تھوڑی سی تڑیاں لگائی ہیں، حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد پر قبضہ کریں گے اور پھر عمران خان صاحب کو چھڑا کے ساتھ لے جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون، بڑی ہی انٹرسٹنگ خبر، ایک خبر میری ہے اور ایک خبر جو ہے وہ ایک دوسرے صحافی کی ہے۔ شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب نے رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق کو ایک بڑی پیشکش کی ہے۔ علی امین گنڈاپور تحریک انصاف والوں کی شک کی نظر میں ہے کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ آج خان صاحب نے نیا جوڑا پہنا ہوا تھا اور بال بھی ٹرم تھے، بہت حشاش بشاش تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون، عجیب سی خبریں ان کے بارے میں آتی رہتی ہیں، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے دونوں پارٹیوں کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک خبر میری ہے اور ایک خبر جو ہے وہ ایک دوسرے صحافی کی ہے، تو ان کو کریڈٹ جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا، اور وہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن کے اندر پلیز اپنے سوالات جو ہے وہ ضرور لکھیے گا، کیونکہ انشاءاللہ آج یا کل آپ کے سوالات کو جو ہے وہ ہم اپنی ویڈیوز کے اندر ضرور ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے تو جناب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نظریاتی اختر اقبال ڈار صاحب، یہ وہی ہیں بلے باز والے جن کے بلے باز کا نشان جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ان کے نشان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے الیکشن لڑنے لگے تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس پارٹی کے جو چیئرمین ہیں اختر اقبال ڈار صاحب، شیخو پورہ میں جناب ان کے گھر پہ جو ہے وہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اختر اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ یہ پسٹل کی 9mm کی گولی ہے جو ان کے گھر میں کھڑی گاڑی کی فرنٹ سکرین کے اوپر جو ہے جا کے لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں محفوظ رہا۔ یہ گولی جب فائر ہوئی، انہوں نے کہا تب میں لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ تھانہ اے ڈویژن شیخو پورہ کو گھر میں فائرنگ کے واقعے کے خلاف درخواست جو ہے جمع کرا دی ہے۔ نامعلوم افراد اور سیاسی مخالفین نے مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے ایسا کیا ہے، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب سے درخواست کی ہے کہ آپ اس چیز کا نوٹس لیں۔ تو یہ واقعہ جناب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب بڑے بھڑکے بھی اور بڑے غصے میں نظر آئے۔ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کا 28واں یوم تاسیس تھا، 28 سال ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بنے ہوئے، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک یوم تاسیس کی تقریب تھی، اس کے اندر مختلف لیڈرز جو ہیں ان کے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑا جوشیلا قسم کا ایک خطاب کیا۔ انہوں نے کہا آنے والے کچھ دنوں میں اگر کچھ ایسی تبدیلیاں نہ آئیں جو کہ آنی چاہیے اور جو کہ حق میں ہیں، اور وہ حق نہ ملا تو پھر ایک صوبہ ہے، وہ ہے خیبر پختونخوا، جس کا مجھے عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا۔ تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں وہ صوبہ جب نکلے گا تو وہ صوبہ جب واپس جائے گا تو عمران خان کو بھی لے کر جائے گا اور یہ حکومت بھی گرا کر جائے گا۔ ایسے نہیں جائے گا، خالی ہاتھ نہیں جائے گا، وہ عمران خان کو لے کر جائے گا، ان چوروں کی حکومت بھی گرا کر جائے گا۔ ایک دفعہ پہلے آپ لوگوں نے مجھے سزا دی کہ میں نے ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد پر قبضہ کریں گے۔ غلط کرنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے، اب بھی وقت ہے کہ غلط کرنے والی اپنی اصلاح کریں اور ہمیں اشتعال دلانے سے گریز کریں۔ ہم جواب دیں گے تو اس میں بھی ہمارا نقصان ہے، اور نہ دیا تب بھی خمیازہ ہی بھگتنا ہوگا۔ عمران خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا، لہٰذا ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارے اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہو، کیونکہ یہ ادارے ہمارے ہیں اور ان کے بارے میں نفرت پیدا ہو یہ برداشت نہیں کریں گے۔ 9 مئی کے اوپر آج بھی اچھے سے جواب دے سکتے ہیں، مگر ملک کی خاطر چپ ہیں۔ عمران خان کو مزید جیل میں رکھنا کسی کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ یہ چاہتے تھے اب ان کی ہمت جواب دے رہی ہے اور عمران خان کا حوصلہ مزید بڑھ رہا ہے۔ اچھا، تو بیسکلی اس کے اندر گنڈاپور صاحب نے جو ہے تھوڑی سی تڑیاں لگائی ہیں کہ ہم جو تبدیلیاں وہ چاہتے ہیں اگر وہ نہ آئیں تو اس کے بعد خیبر پختونخوا کے صوبے کو لے کے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس پہ قبضہ کر لیں گے اور پھر عمران خان صاحب کو چھڑا کے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ کوئی فلم چل رہی ہے؟ مطلب آپ جو ہے وہ ایک صوبے کے حوالے سے کہ وہ ایک صوبہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرے گا اور آپ کے خیال میں اس طرح آرام سے ہونے دیا جائے گا؟ اتنی میرا نہیں خیال لوٹ مچی ہوئی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے اس طرح کی کوئی حرکت کر پائیں گے۔ یہ سیاسی تقریروں کے لیے جو ہے یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، پہلے بھی ہم نے دیکھا ہوا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ اس وقت پرویز خٹک صاحب نے ایک اس قسم کی اٹیمپٹ کی تھی اور اٹک کا پل جو ہے وہ کراس کر کے آ کے اس وقت بھی اس قسم کی حرکتیں کی تھی۔ بعد میں بھی عمران خان صاحب نے بھی جو ہے اٹک کے پل کے سے پہلے سے یہ کام جو ہے وہ شروع کیا تھا، لیکن ہوا کچھ نہیں تھا، اور اسلام آباد کی جو بلو ایریا ہے اس میں آ کے اپنا وہ لانگ مارچ جو ہے ان کو ختم کرنا پڑا تھا۔ تو پولیٹیکل ریٹرک کے لیے، تقریروں کے لیے اچھی لینگویج ہے جو گنڈاپور صاحب استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے اور نہ اس سے کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں آپ آئیں گے اور ایک جمع غفیر آئے گا ساتھ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل توڑ دی جائے گی اور ان کو چھڑا کے لے جایا جائے گا؟
فلموں میں اچھا لگتا ہے, جیمز بانڈ کی فلموں میں اچھا لگتا ہے, یا ٹرمینیٹر 2 قسم کی فلمیں جو ہوتی ہیں نا اس کے اندر یہ اچھا لگتا ہے کہ جناب وہ ہیرو آیا اور ہیرو آ کے چھڑا کے لے گیا. آپ جانتے ہیں پریکٹیکل لائف کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. مگر ٹھیک ہے, تقریروں کے لیے بہت سیاستدانوں کی اس طرح کی تقریریں سنی ہیں. لیکن جو خبر ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے, ارشاد بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار, انہوں نے ایک خبر دی ہے, اور وہ کل رات کو جیو کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے. ویسے وہ کل رات کو میرے پروگرام میں بھی آئے ہوئے تھے, لیکن یہ خبر انہوں نے جیو کے پروگرام میں دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے فیصلے عمران خان نے نہیں کیے. کے پی کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور عمران خان کی چوائس نہیں ہے یا پہلی چوائس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور بنی گالہ کا انتخاب ہے. اب بنی گالہ کا انتخاب سے کیا مراد ہے؟ بنی گالہ میں تو ایک ہی جو ہے وہاں پہ شخصیت اس وقت رہ رہی ہیں, اور وہ ہیں بشرا بی بی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور بنی گالہ کا انتخاب ہے. 5 لوگ تھے لائن میں تھے, ان کو ٹکٹ ہی نہیں دیے گئے. ایم پی اے شپ کے ایک ہار گئے, ایک کو سائڈ لائن کر دیا گیا. اب یہ ایک ہار گئے, ایک شخصیت جو ہار گئی ہے وہ تو تیمور جھگڑا صاحب بنتے ہیں, جو ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے تھے اور وہ ہار گئے. اور تیمور جھگڑا صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو وزیر خزانہ تھے کے پی اسمبلی کے اندر, اور وہ اس مرتبہ الیکشن ہار گئے. تو بہرحال وہ نام نہیں انہوں نے لیا. انہوں نے کہا کہ ایک کو سائڈ لائن کر دیا گیا, تو وہ 5 امیدواروں کو ہٹا کر علی امین گنڈا پور لگے. تو پی ٹی آئی نے بہت گہری نظر رکھی ہوئی ہے, اور سچ تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور تحریک انصاف والوں کی شک کی نظر میں ہے کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں یا پہلے دن سے وزیر اعلیٰ لگنا چاہتے تھے. علی امین گنڈا پور مرشد کی چوائس ہیں. آپ اب خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ بات جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ سے متعلق جو بات آئی تھی, حالانکہ اس پر عمران خان نے کہا کہ میں نے تو اس طرح سے بات کہی نہیں تھی جس طرح بیان کی گئی کہ سیاسی فیصلوں میں ان کا کردار نہیں ہوگا. یہ عمران خان نے بات نہیں کی تھی, یہ بنی گالہ سے آئی تھی, اور پارٹی نے اس پر عمل درآمد کیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے, اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے کہ جی علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں یہ خبر اس وقت یہ آئی تھی کہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی علیمہ خان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا سیاسی فیصلوں کے اندر. تو اس کے بارے میں بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے بات اس طرح نہیں کہی تھی, یہ فیصلہ بھی بنی گالہ سے آیا تھا. اب بنی گالہ اب آپ خود ہی ڈیکوڈ تو کر چکے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں یا بھٹی صاحب کس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ پارٹی کے اندر ہو رہا ہے. اچھا, میں اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو یہ خبر تھی, اب میں نون لیگ کے حوالے سے آپ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں. میرے پاس کبوتروں سے اڑتی ہوئی خبر یہ آئی ہے کہ نئی پارٹی جو اس وقت زیر تعمیر ہے, جب میں زیر تعمیر کہہ رہا ہوں تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی جو اس وقت پک رہی ہے, اور بڑی تیزی سے ان کی پارٹی کے مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف پارٹیز کے ساتھ جو ہیں اور لوگوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. زیادہ فوکس جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے یا تو یہ الیکشن ہار گئے ہیں یا پارٹی سے ناراض ہیں, ان کی طرف جو ہے وہ فوکس ہوا ہوا ہے. اب اس میں مصطفیٰ نواز کھوکر بھی ہیں. اب مصطفیٰ نواز کھوکر کے جو لنکس بنتے ہیں وہ پیپلز پارٹی سے لگتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کے لنکس جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اندر بنتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو الیکشن ہار چکے ہیں اور وہ پرائم ٹارگٹ یا فوکس میں ہو سکتے ہیں. اب وہ کون کون ہیں؟ فار ایگزامپل میں نام لینے لگا ہوں, وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہو سکتے ہیں, وہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہو سکتے ہیں, وہ خرم دستگیر صاحب ہو سکتے ہیں, وہ میاں جاوید لطیف صاحب ہو سکتے ہیں, وہ عباسی صاحب, میں اس وقت ان کا نام بھول رہا ہوں, مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, وہ ہو سکتے ہیں. اسی طرح زعیم قادری صاحب بھی نون لیگ کو چھوڑے ہوئے, خیر انہوں نے تو 2018 سے پہلے ہی چھوڑ دی تھی. تو اس طرح کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پارٹی سے یا تو ناراض ہو چکے ہیں یا ہار چکے ہیں یا سائڈ لائن ہو چکے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ فوکس کرنے, اور روہیل اصغر صاحب بھی لاہور سے, وہ بھی الیکشن ہار چکے ہیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی جو ہے نا وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے جا رہی ہے یا ٹارگٹ کر رہی ہے یا رابطے کر چکی ہے یا رابطے کرنے لگی ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کا کیس ڈفرینٹ ہے, تو اس لیے میں آپ کو ایک ملی جلی یہ بات جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ادھر مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اندر اب یہ آواز آ رہی ہے کہ اپنے بندوں کو سنبھالا جائے, کہ یہ جو ایک موو سٹارٹ ہو رہی ہے اپنے بندوں کو سنبھالا جائے, یہ بندے ٹوٹنے نہیں چاہیے. تو اس کے اندر خبر یہ آئی کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے
جو ہے وہ رابطہ کیا ہے، ٹیلی فونک رابطہ کیا. وہ چین گئے ہوئے ہیں، وہاں سے انہوں نے رابطہ کیا اور رانا ثناء اللہ صاحب کو آج مسلم لیگ نون کا ہنگامی اجلاس بلانے کا ٹاسک دے دیا گیا کہ جی فوراً بلائیں. اور پنجاب کے تنظیمی امور اور نواز شریف کی صدارت کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ زیر غور اس کے اندر لائے جائیں گے. اور نون لیگ کے پارٹی معاملات میں وفاقی اور پنجاب کابینہ میں ممکنہ توسیع بھی ایجنڈے میں شامل ہے. اور ذرائع میں نے مزید کہا ہے کہ نواز شریف نے رانا ثناء اللہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی کو عوامی سطح پر دوبارہ متحرک کیا جائے. اور نواز شریف نے پنجاب میں تنظیمی عہدوں اور حکومتی عہدوں کی رپورٹ بھی لینے کی ہدایت کی. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، جو اتنی دیر سے ایک قسم کا جب سے الیکشن ہوئے تھے فارغ ہی بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کو جو ہے دوبارہ انگیج کیا جا رہا ہے. ARY نے ایکچولی اسی سلسلے میں خبر دی کہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب نے رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق کو ایک بڑی پیشکش کی ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی اس پیشکش پر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ حکومت سے باہر رہ کر سیاست اور سیاسی بیانیہ بنانے دیں. شہباز شریف نے کہا کہ حکومت میں رہ کر سیاسی بیانیہ بنائیں، باہر رہ کر بات کریں گے تو ہماری مخالفت لگے گی. ذرائع نے بتایا کہ خواجہ سعد رفیق نے بھی رانا ثناء اللہ کی رائے کی حمایت کی ہے. دونوں رہنماؤں نے کہا ہے کہ مستقبل پر نظر رکھ کر وہ بیانیہ بنانا ہے جسے عوام پسند کریں. ذرائع نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں کی رائے کے بعد وزیر اعظم نے کہا تو پھر یہ فیصلہ نواز شریف پر چھوڑتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف کہیں گے تو حکومت میں آ جائیں گے. ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف اپنے موجودہ دورہ چین سے واپسی کے بعد اس معاملے پر فیصلہ کریں گے. واضح ہے کہ الیکشن 2024 کے نتائج سامنے آنے کے بعد مسلم لیگ نون کے اہم ترین رہنما رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق نے کوئی بھی حکومتی عہدہ لینے سے انکار کر دیا تھا. تو وہ جو ناراضگیاں وغیرہ ہیں، وہ جو میں آپ کو خبر دے رہا تھا، یہ اسی کے ساتھ یہ سارا معاملہ جو ہے لنکڈ ہے. اس کے علاوہ جناب ہمارے ناراض بھائی شیر افضل مروت صاحب کل رات کو کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی آج خان صاحب نے نیا جوڑا پہنا ہوا تھا اور بال بھی ٹرم تھے، بہت حشاش بشاش تھے. گفتگو میں خواتین کی بات کرتے ہوئے بہت جذباتی ہو گئے. آج میں نے خان صاحب سے چیئرمین PAC کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پر بات کی اور جس طرح میں نے ٹویٹ کیا تھا، واقعی ہماری پارٹی کے لوگ خان صاحب کے پاس گئے تھے اور کہا تھا کہ نون لیگ کہتی ہے کہ شیر افضل مروت ہمیں قبول نہیں ہے. اور اسی وقت چیئرمین PAC کے لیے متبادل کا نام بھی خان صاحب کے سامنے دیا تھا، لیکن خان صاحب نے کہا تھا کہ جب تک وہ نون لیگ ڈکلیئر نہیں کریں گے میں کسی متبادل کا نام نہیں دوں گا. آج عمر ایوب، رؤوف حسن، شیخ وقاص، خالد خورشید صاحب تھے. ان کی موجودگی میں نے کہا تو خان صاحب نے کہا کہ نون لیگ نے تو آپ کے نام کو رد کر دیا ہے. میں نے کہا کہ دو لوگوں کو کوٹ کیا تھا، خواجہ آصف اور اسپیکر صاحب کو. دونوں سے کل ہم ملے، زین قریشی، عامر ڈوگر، حامد رضا اسپیکر سے ملے تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا اور نہ یہ ہمارا معاملہ ہے. اندرونی سازش یہ تھی کہ خان صاحب سے متبادل کا نام لینا تھا اور پھر متبادل کا نام چلنا تھا اور اصل رہ جانا تھا. تو آج خان صاحب نے کہا پہلے دن سے آپ کا نام دیا ہے، اچھا ہوا نون لیگ نے کلیئر کر دیا. تو ان سے کاشف صاحب نے سوال کیا کہ آپ کے خلاف کون ہے؟ تو شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ اب نہ چھیڑیں. خان صاحب نے بڑی مشکل سے مجھے رام کیا ہوا ہے کہ میڈیا پر کوئی اختلاف نہیں، اور میں نے خود بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں میں جوابی کارروائی نہیں کروں گا، لہٰذا میں درگزر سے کام لیتا ہوں. پھر ان سے سوال ہوا تو اب شیر افضل مروت اپوزیشن کے واحد امیدوار ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے. تو مروت صاحب نے کہا جی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں، سب پارٹی قائدین کی موجودگی میں کہا گیا ہے. علی امین گنڈاپور کل ملے ہیں خان صاحب سے. علی امین خان کے کیسز میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں ان کی رہائی کے لیے بھی. انہوں نے کہا ہے کہ جہاں بھی احتجاج ہوگا وہ خود جائیں گے. ہم 9 مئی یوم 9 مئی منانے جا رہے ہیں اور علی امین کے ہوم ٹاؤن ڈیرہ اسماعیل خان میں کریں گے اور یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا. نہ مریم نواز کو عمران خان نے جیل میں ڈالا تھا اور نہ عمران خان کو مریم نواز نے جیل میں ڈالا ہے. تو یہ یعنی کہ 9 مئی کے حوالے سے اب یہ خبر آئی ہے کہ یوم 9 مئی جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اور اس دن جو ہے وہ جلسہ کیا جائے گا ڈیرہ اسماعیل خان میں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ہوم ٹاؤن کے اندر. جبکہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا 9 مئی کا. تو دیکھنے والی بات تو یہ ہونی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اس دن کیا کرتی ہے. تو وہ اس پہ بھی جو ہے وہ جلسہ کر کے میرے خیال میں اسے کچھ سیلیبریٹ کرنے کا ارادہ ہے. کوئی جلسہ تو سیلیبریشن کے اندر یہ قسم کا ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو اب اس کے اندر اس جلسے کے اندر وہ کیا جائے گا. بیرسٹر علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے بھی گفتگو کی میڈیا سے. انہوں نے کہا جی عمران خان نے کئی بار کہا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے شیر افضل مروت کا نام تھا جسے آخر میں تبدیل کیا گیا. پارٹی نے کوئی مشاورت کی ہوگی جس کی وجہ سے نام تبدیل کیا گیا ہو، وہ اس مشاورت میں شامل نہیں تھے. پارٹی میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلاف ہو. اس کے علاوہ جناب
تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کے جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. بیسکلی یہ جو الائنس بنا ہوا ہے وہ اس کے مولانا فضل الرحمان ہیں. جس طرح پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تھے تو اس الائنس کے سربراہ جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ الائنس کسی ادارے کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے نہیں بنایا بلکہ پاکستان کو بچانے کے لیے بنایا ہے، کیونکہ ملک اس وقت خطرناک دور سے گزر رہا ہے اور ایسے بحرانوں سے اجتماعی سوچ کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے. پاکستان جب تک آئین کے دائرے میں نہیں چلے گا، پارلیمنٹ پالیسیوں کا منبع نہیں ہوگی، تب تک مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا. ہمارا افواج یا ایجنسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک بھی ایجنسیوں کے بغیر نہیں چل سکتا. تاہم ہمارا مطالبہ ہے کہ فوج آئینی دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کرے. گرینڈ الائنس میں ہر جماعت کا ایک نمائندہ موجود ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے نمائندے کو کوآرڈینیٹر بنانے پر اتفاق ہوا ہے. ہم نے ملک بھر میں جلسے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. گرینڈ الائنس کا 5 مئی کو کراچی میں جلسہ ہوگا، 10 مئی کو فیصل آباد میں پنڈال سجائیں گے. تمام جگہوں پر جلسوں کی تیاری کی ہدایت کر دی گئی ہیں. شہباز شریف نے کہا تعاون ہونا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آئیے 2 نمائندے منتخب کریں اور بیٹھ کر بات کریں. تحریک انصاف سے میں نے بات نہیں کی، لیکن میں انہیں آمادہ کر لوں گا، کیونکہ ملک کے تمام فیصلے اور پالیسیاں پارلیمنٹ میں بننی چاہیے. تو ان کا یہ کہنا تھا. اچھا جی، اس کے علاوہ سیشن کورٹ لاہور میں مریم نواز صاحبہ نے وہ جو ایک یونیفارم پہنا تھا کل، پولیس کا یونیفارم، ان کے خلاف جو ہے مقدمے کے اندراج کے لیے جو ہے ایک درخواست دی گئی تھی آفتاب صاحب کی جانب سے. آفتاب باجوہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں. تو وہ درخواست جو ہے منظور ہو گئی ہے سماعت کے لیے. صبح 9 بجے آج جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوگی، اور اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مریم نواز نے پولیس آفیشل کی وردی پہنی. قانون کے مطابق کوئی بھی شخص ریاستی اداروں کی وردی نہیں پہن سکتا. پولیس کو مریم نواز کے خلاف درخواست دی مگر کارروائی نہیں ہوئی، اور عدالت جو ہے پولیس کی وردی پہننے پر مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے. تو مجھے لگتا نہیں ہے ویسے اس کا کچھ زیادہ کچھ ہوگا، لیکن چلیں قانونی کارروائی کے لیے یا سیاست کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے. ایسی ہلکی پھلکی موسیقی جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے. چیف جسٹس جناب سندھ بار کی تقریب سے انہوں نے کل خطاب کیا کراچی میں. انہوں نے کہا کہ عدالتی معاملات میں کسی کی مداخلت قابل قبول نہیں ہے. مداخلت کے جو واقعات اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے رپورٹ کیے وہ میرے چیف جسٹس بننے سے پہلے کے ہیں. جب سے چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں کسی بھی ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کی جانب سے مداخلت کی شکایت نہیں ملی. اگر کوئی مداخلت ہوئی بھی ہے تو انہیں رپورٹ نہیں کیا گیا ہے. تو چلیں اب تو ہو گیا، اب تو رپورٹ کر لیا گیا. اب دیکھتے ہیں چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ کیا ایکشن لگتا ہے، کیونکہ پوری وکلا برادری جو ہے وہ اس وقت چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ایکشن لیتے ہیں. اس کے علاوہ جناب فیصل واڈا صاحب اور مولانا عبد الواسع، ان دونوں نے جو ہے وہ سینٹ کے حلف نہیں اٹھائے ہوئے تھے. جیت گئے تھے یہ، لیکن حلف نہیں اٹھائے تھے. تو اب انہوں نے بھی جو ہے اپنے عہدوں کے حلف اٹھا لیے ہیں. فیصل واڈا صاحب جو ہیں سینیٹر دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں، اور ایوان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس ایوان میں قانون سازی کریں گے. قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو قانون منظور ہوتا ہے اسے ہم بناتے ہیں، ہم ہی عمل درآمد کرائیں گے. تشریح بھی ہم کریں گے اور خلاصہ بھی ہم کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس ایوان کے باہر ہمیں صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دے، ہماری پگڑی اچھلے گی تو ہم پگڑیوں کی فٹ بال بنا دیں گے. اگر ایک حلف نامہ ہم پر لاگو ہے تو وہ حلف نامہ پاکستان کے تمام ججوں، سارے جرنیلوں پر بھی لاگو ہوگا. اگر نہیں ہے تو ہم لاگو کرائیں گے. جب تک ہمارا نظام نہیں بدلے گا ہم نہیں چل سکتے. میں بہت عرصے تک تحریک انصاف کا حصہ رہا اور مجھے چیئرمین صاحب نے سیاست میں بہت کچھ سکھایا، اور کاش کہ وہ اس وقت میری بات سن لیتے. جس وقت مجھے صحیح بات کہنے پر پارٹی سے نکالا گیا تو پارٹی ستاروں سے بات کر رہی تھی اور چیئرمین صاحب چاند سے باتیں کر رہے تھے، لیکن میں ٹھیک بات کرنے پر نکالا گیا اور میں نے اخلاقی طور پر تحریک انصاف وہ سیٹ واپس کی جو مجھ سے کوئی واپس نہیں لے سکتا تھا. میں ان لوگوں کی طرح نہیں کیا جنہوں نے عمران خان کے خلاف 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کر کے جان چھوڑائی اور پھر بھی کرسیوں پر بیٹھ کر فائدے بھی اٹھاتے رہے، اور نہ میں آئندہ ایسا کروں گا. اس کے علاوہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو حسان نیازی کے والد ہیں اور جرنلسٹ ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی پچھلے کئی ہفتوں سے. انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا الحمدللہ میری حسان نیازی سے ملاقات ہو گئی ہے، وہ بخیریت ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی صحت اور حشاش بشار نظر آیا. تفہیم القرآن کی پہلی جلد ختم کرنے کے قریب ہے، حراست کے بعد 20 صورتیں یاد کر چکا ہے، سیرت پر 3 کتابیں اور درجنوں دوسری کتابوں کا مطالعہ بھی کر چکا ہے. آج تمام فیملی کو مل کر بہت خوش تھا. اللہ کرے ان کے اندر کوئی تبدیلی بھی آ جائے. غصے کے بہت تیز ہیں وہ، تو ذرا تھوڑا سا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کرے ان کے اندر تھوڑا سا صبر و تحمل بھی آ جائے اور ذرا ٹھنڈے ہو جائیں، تھوڑے سے بڑے گرم دماغ ہیں وہ. اس کے علاوہ جناب پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا انچارج کی اہلیہ اور ان کے بھائی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی درخواست کے اوپر سماعت ہوئی. بیسیکلی اظہر مشوانی ہے
یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کرتا تھا, انچارج تھا پتہ نہیں. تو اس کی بیوی اور بھائی کا نام جو ہے وہ پی سی ایل میں ڈالا گیا تھا. اس سلسلے میں درخواست دائر کی گئی تھی. جج صاحب نے ایف آئی اے سے سوال کیا کہ ان کا نام لسٹ میں کیوں شامل کیا گیا ہے. تو اس پہ ڈائریکٹر لیگل ایف آئی اے نے کہا کہ سیکورٹی ایجنسی کے کہنے پر نام جو ہے وہ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. عدالت نے پوچھا کون سی ایجنسی کے کہنے پر نام شامل کیا ہے. ایف آئی اے کے ڈائریکٹر لیگل نے کہا کہ نام نہیں ہے, صرف سیکورٹی ایجنسی لکھا ہوا ہے. جج صاحب نے پوچھا کہ لیٹر میں کیا لکھا ہے, کس بنیاد پر نام شامل کیے ہیں. تو عدالت نے وفاق اور ایف آئی اے سے 30 اپریل تک جو ہے وہ جواب طلب کر دیا ہے. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.